سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جیل کی صفائی پر لگا دیا گیا۔ میاں نواز شریف کوٹ لکھپت جیل میں اپنے کمرے کے علاوہ وارڈ کی صفائی بھی کریں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائے گا اس خبر کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل بدلتی ہے دنیا، رنگ کیسے کیسے۔ کل کے بادشاہ اور آج کے کوٹ لکھپت جیل کے قیدی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف۔ میری بات لکھ لو، میری بات سن لو۔ یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو پھانسی لگا لیا، تم انتظار کرو عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے، تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا۔ ہم تو مجبور لوگ ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے، وہ رب بڑا غیرت مند ہے۔ اور تم انتظار کرو عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے۔ تم کہتے ہو علماء کو جیلوں میں ڈال دو جیلوں میں، اب باقی بچا کیا ہے، اب باقی رہ کیا گیا ہے۔ اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے۔ تم رسوائی اور ذلت کے اس مقام پہ پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی، اور تم رسوا ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور غازی کل بھی زندہ تھا، غازی آج بھی زندہ ہے، اور اس کا نام بھی باقی ہے، اس کا پیغام بھی باقی ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ غازی اگر چلا گیا ہے، جب غازی علم الدین کو شہید کیا گیا نا، تو ایک ہندوؤں نے جلسہ کیا، کہا کہ ایک شخص اٹھا تھا، ہم نے اس کو مار دیا ہے، اب ہم جو چاہیں کریں۔ تو ایک مسلمان جلسے میں بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کرو جو کرنا ہے، غازی خود گیا ہے، چھرا چھوڑ کے گیا ہے، وہ ہم نے ساتھ دفن نہیں کیا، وہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ ہماری خیرت مر گئی ہے۔ کتنے غازی پیدا ہو گئے ہیں، کتنے لوگ تیار کر گیا، اس کے جنازے میں کتنے لوگوں کو حرارت ایمان کی دی ہے۔ تم نے غازی کو مارا نہیں، غازی کو زندہ کیا ہے۔ اگر تم چھوڑ دیتے تو شاید تحریک کمزور ہو جاتی، لیکن تم نے قتل کر کے اس تحریک کو مضبوط کر دیا ہے، تم نے اس کو پانی دیا ہے، اب یہ تناور درخت بنے گا۔ تم اپنی خیر مناؤ، 295 کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اللہ کے فضل سے۔